افلا يتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها بھلا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے؟ ان الذين ارتدوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے ہیں جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ عزیز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس خاص پروگرام میں کہ جس میں ہم قرآن میں الگ الگ موضوعات پر جو آیات موجود ہیں اس کے سلسلے سے گفتگو کریں گے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں جو باتیں ہوئی تھی، آج ایک موضوع یعنی ایک سبجیکٹ یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو پلانٹس کے سلسلے سے پیڑ پودے اور جو ان پیڑ پودوں پر لگنے والے پھل فروٹس جو ہیں ان کے سلسلے سے جو آیات ہیں ان میں سے کچھ آیات کا ذکر اس کا ایکسپلینیشن آپ تک اس پروگرام کے ذریعے ہم پہنچانا چاہیں گے اور اس کے جو پیغامات ہیں وہ انشاءاللہ پہنچیں گے۔ ملاقات کرواتے ہیں عالی جناب مولانا غلام عباس صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلا سوال تو یہی ہے کہ ہمارے ناظرین کو آپ یہ بتائیں کہ قرآن مجید میں کہاں کہاں پیڑ پودے نباتات یعنی پلانٹس کے سلسلے سے جو گفتگو ہوئی ہے وہ کس انداز میں ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لأہلہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد فقد۔ قرآن مجید جو مختلف موضوعات پر گفتگو کرتا ہے اور جس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی معرفت حاصل کرے، یعنی اس کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرے، انہی میں سے ایک اہم موضوع ہے نباتات اور اس کے میوہ جات، یعنی پھل، پیڑ، پودے، گھاس پھوس۔ اور نباتات میں یہ دونوں صورتیں آتی ہیں، یعنی وہ نباتات جس میں تنا ہوتا ہے اور وہ نباتات بھی جس میں تنا نہیں ہوتا۔ یعنی آپ نے کچھ ایسی گھاس پھوس دیکھی ہوگی جو زمین کے اوپر بہت تھوڑی سی مقدار میں ہوتی ہے، یعنی 1 فٹ یا 1.5 فٹ کی، یا اس سے بھی بہت مختصر 1 انچ 2 انچ یا 4 انچ 5 انچ، اس بالش یا بالش سے بھی بہت کم ہوتی ہے۔ ان دونوں درخت اور ان گھاس پھوس پر دونوں پر یہ لفظ نباتات استعمال ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں قرآن مجید میں بہت ساری آیات ہیں جو نباتات کو موضوع بحث قرار دے کے گفتگو کرتی ہے، لیکن چونکہ سب کا وقت تو پیش کرنے کا ہمارے پاس وقت نہیں ہے، اس لیے ہم مختصر 3 آیتیں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتے ہیں تاکہ اندازہ ہو کہ قرآن مجید میں نباتات کی اہمیت اور کس عظمت کے تحت اس کو پیش کیا گیا ہے۔ پہلی آیت جو ہم سورہ مبارکہ انعام کی آیت ہے 99، اس کو پیش کرتے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظُرْ إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ ارشاد ہوتا ہے وہ خدا وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی کو برسایا، می کو برسایا۔ پھر کہتا ہے فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے الگ الگ طریقے کی نباتات گھاس پھوس اس پانی کے ذریعے سے پیدا کی۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا، اور ہم نے اس میں تنے پیدا کیے اور سبز شاخیں بھی اسی کے ذریعے سے نکالی۔ نخرج منہ حبا متراکبا، ہم نے دانے پیدا کیے جو ایک دوسرے کے نزدیک ہیں، یعنی ایک دوسرے کے اوپر نیچے تہ بتہ ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ومن النخل من طلعها، اور ہم نے کھجور کے درختوں کے شگوفے قنوان دانیۃ، جو باریک لڑیوں پر لٹکے ہوئے ہیں، جو باریک لڑیوں پر لٹکے ہوئے ہیں۔ وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور ہم نے اس میں انگور، زیتون اور انار کے درخت اگائے۔ مُشْتَبِهًا غَيْرَ مُتَشَابِهٍ، جو ایک دوسرے سے ملتے بھی ہیں، مشتبہ بھی ہیں، یعنی شکل و صورت کے اعتبار سے، غیر متشابہ، اور جو ایک دوسرے سے
الگ الگ بھی ہے، یعنی اگر آپ شکل و صورت کے اعتبار سے انہیں دیکھیں گے تو ایک جیسا پائیں گے، اور اگر آپ ان کے ذائقوں کے اعتبار سے دیکھیں گے تو وہ الگ الگ ہیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے تاکہ انسان جو ہے اس کی قدرت کی طرف غور کرے، انظروا الی ثمرہ اذا اثمر وینعہ، یعنی اس پھلوں کے آنے کو دیکھو اور ان کے پکنے کے طور طریقوں کو دیکھو، غور کرو، پھلوں کو دیکھو اور ان کے پکنے کے طور طریقوں کو دیکھو۔ ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحبان ایمان ہے۔ یہ آیہ کریمہ سورہ مبارکہ انعام کی ہے، جو نباتات کے سلسلے میں لوگوں کی طرف متوجہ کر رہی ہے کہ غور کریں کہ کس طریقے سے اس میں پیچیدہ نظام ہے۔ دوسری آیت جو ارشاد ہوتا ہے سورہ مبارکہ رعد کی 4 آیت ہے، ارشاد ہوتا ہے وَفِي الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجَاوِرَاتٌ، اور زمین کے جو ٹکڑے قریب ہیں اور اس کے بعد وہ قریب ہونے کے بعد بھی الگ الگ ہیں، وَجَنَّاتٌ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَالنَّخِيلٌ صِنْوَانٌ غَيْرُ صِنْوَانٍ، اور اس میں باغات ہیں، یعنی آناب انگور کے، زیتون کے اور انار وغیرہ کے، یعنی کھجور کے، صنوان غیر صنوان، کبھی تو وہ ایک شاخ پر اگتے ہیں اور کبھی وہ جو ہے 2 شاخوں پر اگتے ہیں، اور یسقى بماء واحد، اور ان سب کو ایک ہی پانی سے سیراب کیا جاتا ہے، وَنُفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْعُقُولِ، اور ہم جو ہے ان پھلوں کو بعض پر بعض کو فضیلت عنایت کرتے ہیں، یعنی پھلوں میں بھی بعض پھل بعض سے زیادہ قیمتی بھی ہوتے ہیں اور زیادہ اہمیت کے حامل بھی ہوتے ہیں۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں۔ تیسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر، وہی پروردگار تو وہ ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے، لکم منہ شراب، جس میں سے تم پیتے ہو، ومنہ شجر، اور جس سے تمہارے لیے طرح طرح کے نباتات پیڑ پودے اگاتا ہے، فیہ تسیمون، اور ان میں تم اپنی ان کو لے جاتے ہو، یعنی چرانے کے لیے جانوروں کو لے جاتے ہو۔ تنبت لہم بہ الزرع والزیتون والنخیل والعناب، اس میں تمہارے لیے پروردگار اس پانی کے ذریعے سے تمہارے لیے کھیتی اگاتا ہے، زیتون اگاتا ہے، نخیل اگاتا ہے یعنی کھجور کے درخت اگاتا ہے، عناب انگور اگاتا ہے، من کل الثمرات، اور طرح طرح کے پھل تمہارے لیے خداوند عالم اس میں پیدا کرتا ہے۔ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ ان 3 آیات میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن مجید نے نباتات، گھاس، پیڑ پودوں کو کتنی اہمیت کی نگاہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، تاکہ انسان غور کرے کہ اس میں کس طریقے کا پیچیدہ نظام ہے۔ یوں تو دیکھا جائے کہ پیڑ پودے، یہ ساری چیزیں جو آپ نے قرآن کی روشنی میں بیان کی ہے، انسان اسے روزانہ کہیں نہ کہیں دیکھتا ہے، سنتا ہے اس کے بارے میں، لیکن اتنا زیادہ قرآن مجید جیسی کتاب میں لوگوں کو توجہ کروایا گیا ہے، کس خاص وجہ اس کی؟ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جو چیز انسان کے قدموں میں روز رونتا ہے انسان اپنے قدموں کو جن چیزوں سے، تو انہیں معمولی سمجھتا ہے۔ قرآن اس بات کی طرف انسان کی توجہ دلانا چاہتا ہے کہ یہ تیرے سامنے جو روز آنے والی چیز ہے، روز آنا جسے تو دیکھتا ہے، جن کا تو مطالعہ کرتا ہے، انہیں جو ہے معمولی نہ سمجھ، بلکہ ان کی تہوں میں اتر اور ان کے پیچیدہ رازوں کو سمجھ۔ جب تو ان کے پیچیدہ رازوں کو سمجھے گا تو تجھے پتہ چلے گا کہ بنانے والے نے کتنے عظیم رازوں کے ساتھ انہیں اپنی قدرت کے ساتھ سجایا ہے، اور جب تو اس کے پیچیدہ رازوں کو جان جائے گا تو اس مالک و خالق کی معرفت کو حاصل کر لے گا، اور اس معرفت کے نتیجے میں تو اس مقام پر پہنچے گا کہ پھر تو بے ساختہ کہے گا کہ اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو پرستش کے لائق ہو، وہی پرستش کے لائق ہے جس نے اس زمین میں نباتات کو پیدا کیا، جو عین انسانوں کی ضرورت کے مطابق بھی ہے، اور جو اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتے ہوئے اسی موقع پر پھل دیتی ہے جس موقع پر ان پھلوں کی انسانوں کو شدید ضرورت ہوتی ہے، اور موسم کے مطابق اس میں ذائقے بھی حاصل ہو جاتے ہیں۔ مثلا مثال کے طور پر اگر سردیوں میں آم آنے لگے تو کسی کو بھی ان آموں کے کھانے میں وہ لذت حاصل نہیں ہوگی جس وقت آم اپنے موسم پہ آتا ہے، تو انسانوں کی روح فرح بخش ہو جاتی ہے اور خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے تاکہ انسان معرفت کو حاصل کر لے،
اور معرفت کے نتیجے میں عبادت پروردگار انجام دیں۔ اچھا، یہ جو قرآن مجید میں آخر میں جا کر کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے کہ تم اس پہ غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو پیڑ پودوں میں، پھلوں میں کیا غور و فکر کیا جائے؟ دیکھیے، ہم آپ کی خدمت میں سب سے پہلے تو غور کرنے کے انداز 3 طریقے سے انسان اس سلسلے میں غور کر سکتا ہے، اور غور و فکر کرنے کا انداز کیا ہوگا ہم اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں بتاتے ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کو پروردگار عالم نے جو پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے اس کی غذا کے بارے میں غور کرے، اور جب اس کی غذا کے بارے میں انسان غور کرے گا، دوسرے اس کے جو ہے پتوں کے بارے میں غور کرے، تیسرے اس کے پھلوں کے بارے میں غور کرے۔ اچھا، جب انسان سب سے پہلے اس کی غذا کے بارے میں غور کرتا ہے تو ہر انسان جو پیڑ پودوں کے نزدیک سے گزرتا ہے، کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں ہے کہ جس نے نباتات اور پیڑ پودوں کا مطالعہ نہ کیا ہو، نہ دیکھے ہوں۔ وہ دیکھتا ہے کہ ان کی جڑیں زمین میں ہوتی ہے اور ان کی شاخیں زمین سے باہر ہوتی ہیں۔ اب یہیں پر غور کرنے کا مقام ہے۔ کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پتھروں کے بیچ سے جڑیں نکل کر دوسرے مقام تک پہنچ جاتی ہے اور سخت زمین کے اندر گھستی چلی جاتی ہے، اور کبھی کبھی تو اس انداز میں کہ بھاری پتھروں کو بھی شگاف دے دیتی ہے۔ یہ کیوں کرتی ہے؟ یہ نرم و نازک جڑیں جو اگر آپ ہاتھ میں لے کے دیکھیں تو بہت نرم و نازک ہوتی ہیں، اگر توڑیں گے تو بہت آسانی سے ٹوٹ بھی جائیں گی، مگر اندر ان کے اتنی طاقت سموئی ہوئی ہے کہ وہ بھاری پتھروں میں بھی شگاف پیدا کرتی اور زمین کے اندر گھستی چلی جاتی ہے۔ کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ خداوند عالم نے درخت کے مناسب حال کے مطابق اس کی غذا زمین کے سینے میں رکھی ہے، اور وہ جڑیں اس تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے کہ کسی طریقے سے جو غذا اس طرف رکھی ہوئی ہے اس کو جڑوں کے ذریعے سے تنے تک پہنچا دے اور درخت کے اندر اس میں جو ہے وہ غذا داخل ہو جائے۔ اس صورت میں یہ حص انسان جو ہم دیکھ رہے ہیں، یہ حص جو مثلاً درختوں کی جڑوں میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنی غذا کی طرف بڑھتی چلی جاتی ہیں، یہ حص کیا ہمیں خبر نہیں دیتی کہ وہ پروردگار جس نے درختوں کی جڑوں میں یہ حص رکھ دی ہے اور اسے یہ بے شعوری کے عالم میں یہ شعور دے دیا ہے کہ اس کی مرکز غذا کہاں ہے، اس کی طرف بڑھ جاتی ہے؟ تو کیا انسان اس سے بڑا اور پیچیدہ راز کیا ہوگا تاکہ انسان اندازہ ہو جائے کہ وہ مالک کتنا عظیم ہے جس نے بے شعور جڑوں کو یہ حص دے دی کہ اس کی غذا کہاں ہے۔ اچھا، یہ جڑوں اور پتوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ کے ساتھ کہا گیا اس میں راز پوشیدہ ہے، تو ان رازوں کی طرف متوجہ کرائیے ہمارے ناظرین کو۔ دیکھیے، ایک تو راز یہی ہو گیا جو جڑ جو ہے غذا کی طرف پہنچ چلی جاتی ہے۔ دوسری چیز، آپ پتوں کے سلسلے میں آپ غور کیجئے، پتوں کو دیکھیے، آپ نے دیکھے بھی ہوں گے، اور اگر نہیں دیکھے ہیں تو ہم آج بیان کر رہے ہیں اور اپنے ناظرین سے گزارش کر رہے ہیں کہ ہمارے کہنے پر ہی صحیح آپ پتوں کو ہاتھ میں لیجئے، اور پتوں کو ہاتھ میں لینے کے بعد ان کو سورج کے سامنے کر دیجئے۔ جب پتا سورج کے سامنے ہو جائے گا تو آپ اس میں باریک باریک رگیں سی دیکھیں گے، اور جب آپ باریک باریک رگیں سی اس میں دیکھیں گے تو آپ اس میں غور کریں گے کہ پتے کے 7 طبقے ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر 7 طبقے ہوتے ہیں، اور پتے کے اوپر جو جلد ہوتی ہے وہ بالکل اسی انداز میں ہوتی ہے جیسے انسان کے بدن پر کھال ہوتی ہے۔ اس میں ایک پیچیدہ راز یہ بھی ہے کہ غور کریں، پتے کے اوپر جو اوپر جلد ہوتی ہے اس میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں، اور وہ سوراخ جو ہے کبھی بند ہو جاتے ہیں اور کبھی کھلتے ہیں، اور پتے کو پروان چڑھانے کے لیے باریک باریک نسیں جو ہے اپنے مرکز سے ملی ہوتی ہے، اور اتنی ہی مقدار میں پتے کو غذا پہنچاتی ہے جتنی مقدار میں پتے کو غذا چاہیے ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ اپنے مرکز سے بھی جڑی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اور اس میں باریک راز یہ ہے، بہت توجہ سے سنیے، باریک راز اس میں یہ ہے کہ یہ جو نسے ٹائپ کی جو باریک باریک رگیں ہوتی ہیں پتے کے اندر، یہ اپنے معینہ وقت پہ کھلتی ہیں اور معینہ وقت پہ بند ہوتی ہیں۔ جب یہ کھلتی ہیں تو آپ نے بھی اس کے کائنات کے مطالعے یا کسی تقریر میں یا کسی مجلس میں یا کسی لیکچر میں یا یوٹیوب وغیرہ پر کچھ نہ کچھ اس طریقے کی باتیں ضرور سنی ہوگی کہ ہماری فضا کے اندر انسانوں اور جانداروں کی زندگی کے لیے جو ہے آکسیجن کی ضرورت ہے، لیکن یہی آکسیجن جب ہمارے اندر جاتی ہے تو وہ کاربن بن کے نکل جاتی ہے، جو زندگی کے لیے جو ہے بہت نقصان دہ ہوتی ہے۔
جب یہ پتوں کی نسیں کھلتی ہیں جو اس میں باریک باریک سوراخ ہوتے ہیں تو یہ اسی کاربن کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اور اسے جذب کرنے کے بعد تنے میں داخل کر کے تحلیل کر کے اسے شوگر بنا دیتے ہیں، شکر بنا دیتے ہیں. اور جب یہ شکر بن جاتی ہے تو آج کے سائنسداں لکھتے ہیں کہ 1 پاؤنڈ شوگر تیار کرنے کے لیے 3 گیلن ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. 3 لاکھ گیلن ہوا کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ درخت کا نظام جو ہے، اور اس شوگر کو یہ درخت اپنے پھلوں کی طرف منتقل کر دیتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ بد مزہ سے پھل جو شروع میں بالکل ایک دم بد مزہ سے ہوتے ہیں اور جا کے تھوڑے دنوں کے بعد جب تھوڑے تیار ہو جاتے ہیں تو ترش اور کھٹے ہو جاتے ہیں اور پکتے پکتے وہ بالکل میٹھے ہو جاتے ہیں. ایک نظام تو اس کا یہ ہے کہ آپ غور کریں کہ زندگی کو کس طریقے سے کاربن کو درخت نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے پتے کی صورت میں، اور جب یہ کاربن کو حاصل کر لیتی ہے پتے کی صورت میں جو باریک باریک سوراخ ہے تو یہ بند ہو جاتے ہیں اور تھوڑے دنوں کے بعد کچھ لمحے کے بعد پھر یہ کھلتے ہیں اور عالم انسانیت بلکہ جانداروں کی خدمت کرنے کے لیے یہ اس کاربن کو تبدیل کر کے آکسیجن میں تبدیل کر کے عالم انسانیت کی خدمت کرتے ہیں. کتنا پیچیدہ نظام ہے. اگر اس زمین پر یہ مثلا پیڑ پودے نہ ہوتے تو ہر جاندار کو زندگی گزارنے کے لیے دشواری پیدا ہو جاتی ہے. یہ تو بالکل مختصر سی باتیں ہیں. اس اعتبار سے ہم دیکھیں کہ پتوں کا نظام بھی کتنا عظیم ہے. بہت خوب، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک سوال اس طرح سے کہ اور بھی بہت سے جو فائدے بیان کیے گئے ہیں قرآن مجید میں پلانٹس کے، پیڑ پودوں کے، اس کی طرف بھی اشارہ کیجیے. ایک فائدے کے سلسلے میں ہم آپ کو پہلے تو یہی بتا دیں کہ درختوں کے پھلوں کے بارے میں ہم پہلے غور کرتے ہیں چونکہ یہ بھی ایک فکر کرنے کا انداز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے کائنات میں ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں اونٹ، تو اونٹنی کا بھی جو اونٹ اور اونٹنی کا جوڑا قرار دیا ہے. جیسے آپ مثلا اور ساری چیزوں کو اسی طریقے سے علی ہذا قیاس آپ جو ہے قیاس کر سکتے ہیں. جو بھی نر ہے تو مادہ ہے. ہاں، جو نر ہے اس کے لیے میں جیسے مرد عورت بھی، مرد کے ساتھ عورت، عورت کے ساتھ مرد، ہر چیز کا پروردگار عالم نے جوڑا. نباتات میں بھی خداوند عالم نے جوڑا بنایا ہے. کچھ درختوں کو نر بنایا ہے اور کچھ درختوں کو مادہ بنایا ہے. اور خدا کی قدرت یہ ہے کہ یہ خاموشی کے ساتھ جب نر درخت اپنا تخم تیار کر لیتے ہیں تو ہوا کے ذریعے یا کسی اور چیزوں کے ذریعے خاموش شادی بہترین پھلوں کو جنم دیتی ہے. جیسے مثلا نر کھجور کے درخت سے جو تخم آتا ہے ہوا کے ذریعے، جب وہ مادہ درخت پر بیٹھ جاتا ہے تو وہیں سے جو ہے پھل بننا شروع ہو جاتا ہے. اور جب پھل بننا شروع ہو جاتا ہے تو دھیرے دھیرے یہ جو ہے پھل اپنے آپ میں اپنی شکل و صورت کو حاصل کر لیتا ہے. اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس پر بہت توجہ دیجئے کہ ایک چھوٹا سا زمین کا ٹکڑا ہے، سمجھ لیجئے کہ 20 بائی 20 کا ہے اور 20 بائی 20 میں آپ نے ایک کھجور کا درخت لگایا. اسی کے 5 فٹ زیادہ دور جانے کے بعد آپ نے 5 فٹ کی دوری پر آپ نے جو ہے ایک لیمبو کا درخت لگا دیا ہے. کمال قدرت یہ ہے کہ لیمبو کی طاقت، لیمبو اپنی جڑوں کے ذریعے سے اپنے کھٹاس کو مٹی سے جو ہے حاصل کرتا ہے اور جو ہے کھجور اپنی مناسب غذا کو مٹی کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو ہے کھجور میں جو ہے لیمبو کے کچھ اثرات آ جائے اور لیمبو میں کھجور کے کچھ اثرات آ جائے. کھجور اپنے آپ میں بہترین غذا کو قرار دیا ہے اور لیمبو اس سے بھی بہتر اس لیے ہے کہ لیمبو میں یہ صلاحیت رکھی ہے خداوند عالم نے تاکہ وہ بدن سے فالتو غذاؤں کو یا اضافی طاقت کو ختم کر کے بدن کی صفائی کرنے میں لیمبو کا بہت زیادہ اہم کردار ہوتا ہے، رول ہوتا ہے. اس لیے ایک ہی جگہ پہ پیدا ہونے والے 2 الگ الگ درخت اور اسی زمین کے ٹکڑے سے اپنی مناسب غذاؤں کو حاصل کر رہے ہیں. یہ کیسے قدرت کے پیچیدہ راز ہیں جو ان نباتات میں پروردگار عالم نے رکھ دیے. چلیے، بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. تو ان رازوں کی طرف بھی اشارہ کیجیے جو ابھی آپ نے بات کہی. ان رازوں کے سلسلے میں جو ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ نباتات کے فائدے اور رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اگر نباتات کو دیکھا جائے تو اس کائنات میں نباتات زندگی کے لیے ایسی ہے جیسے بدن انسانی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے. نباتات بالکل اس کائنات کی زندگی کے لیے ویسی ہی حیثیت رکھتی ہے جیسی بدن میں ریڑھ کی ہڈی حیثیت رکھتی ہے.
اس لیے کہ انسان کی ساری ضرورت بلکہ تمام جانداروں کی ضرورت کو، غذا کی ضرورت کو یہی نباتات پوری کرتے ہیں، چاہے وہ پھلوں کی صورت میں ہو، گیہوں اور دال اور چنے وغیرہ کی صورت میں ہو، سبزی آلو باجرہ جوار کی صورت میں ہو، گاجر بھنڈی کی صورت میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، ہر صورت میں یہ نباتات ہی ہیں جو ہر جاندار کی غذا کو پورا کر رہے ہیں۔ اگر یہ نباتات ایک سال، فقط ایک سال یہ زمین سے نباتات نہ ہوگے تو یقینی صورت میں کاروان انسانیت اپنے آپ کو موت کا لباس اڑا کے اور موت کی نیند سو جائے گا، اگر یہ نباتات نہ ہو۔ ایک راز تو یہی چھپا ہوا ہے، ایک فائدہ تو یہی چھپا ہوا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہیں جب بہترین لباس پہن لیتے ہیں کہ کتنا عمدہ لباس پہنا ہے، اگر لباس کے تعلق کو، پوشاک کے تعلق کو آپ دیکھیں گے تو سارے عالم انسانیت کو پوشاک پہنانے والی یہی نباتات ہیں جو انسان کو لباس سے آراستہ کر رہی ہے۔ ہاں، یہی پیڑ پودوں سے یہی بن پیڑ رہا ہے۔ پودے ہیں۔ تیسری چیز، یہ پیڑ پودے جو ہوتے ہیں، پیڑ پودے یہ آکسیجن کے حصے کو اپنے اندر داخل چھوڑ دیتے ہیں، اور آکسیجن زندگی کے لیے ایک ایسی ضرورت ہے کہ جس کے بغیر سمندروں میں مچھلیاں بھی زندہ نہیں رہ سکتی اگر آکسیجن نہ ہو، اس لیے کہ آکسیجن کے بغیر کوئی بھی زندگی کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پیڑ پودوں کے فائدے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بہترین پھل اور غذا انہی سے حاصل کیا جاتا ہے۔ پانچویں چھٹی چیز یہ ہے کہ جب ہم آپ دیکھیں گے تو لکڑی کے سلسلے میں بہترین مکانات لکڑیوں سے تعمیر کیے جاتے ہیں۔ اگر لکڑی کو انسان کی زندگی سے آج سے پہلے نکال کے تصور کیا جائے تو زندگی ہی بے معنی ہو جاتی ہے۔ اس میں سے اور آگے بڑھ کے دیکھیں گے تو بہترین جڑی بوٹی جو انسانوں کے لیے بیماریاں پیدا ہوتی ہے، ان کا علاج قدرت نے انہی نباتات میں رکھا ہے، اور بہترین دوائیں جو ہے انہی نباتات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، جڑی بوٹیاں انہی کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس سے بھی آگے اگر آپ بڑھ کے دیکھیں گے تو انسان کے لیے جو ہریالی اور سرسبز و شادابی پیدا کرتی ہے یہی نباتات انسان کے لیے، اس کی روح کے لیے خوشنما منظر پیدا کرتی ہے، چونکہ یہ سرسبز و شادابی کو دیکھنے کے لیے لوگ نہ جانے کتنی دور دراز کے علاقے کا سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ جیسے مثلا ہمارے ملک کا جو اٹوٹ حصہ کشمیر ہے، اس کو دیکھنے کے لیے لوگ پیسے خرچ کرنے کے، وہاں سرسبز و شادابی ہی تو ہے، اس سرسبز و شادابی کو دیکھنے کے لیے لوگ پیسے خرچ کرتے ہیں، اس لیے کہ روح میں نئی طاقت پیدا ہوتی ہے، انسان کے ارادوں میں پختگی پیدا ہوتی ہے، اور انسان ایک نئی زندگی محسوس کرتا ہے۔ اس کے بعد اور اس سے بھی اعلیٰ بات یہ ہے کہ انسان جو بدبو اور تعفن محسوس کرتا ہے تو بہترین عطریات یعنی خوشبو اسی نباتات کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے، کی جاتی ہے۔ چلیے، بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ روزانہ دیکھنے والے یہ پلانٹس، یہ پیڑ پودے، یہ پھول، یہ پتیاں، یہ اس میں لگنے والے فروٹس، پھل جو ہیں کتنے ہمارے لیے مفید اور فائدہ مند ہیں، اور انہی چیزوں کو دیکھ کر کے ہم قدرت کا یعنی کرشمہ کہا جائے اور خدا تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ تو آج فی الحال اپنے پروگرام کو ہم یہیں پر روکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کسی اور قرآنی موضوع کو لے کر کے حاضر ہوں گے، اس کے سلسلے سے گفتگو ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔